تو اکثر لوگوں نے پوچھا کہ انگزائٹی یا ذہنی بے چینی ہمیں کیوں ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو تو نہیں ہوتی۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ذہنی بے چینی کا شکار کچھ لوگ کیوں ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، صحت زندگی چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ انگزائٹی کی وجوہات کیا ہیں۔ انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے وہ فیوچر کے متعلق یعنی مستقبل کے متعلق منفی سوچتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ جو بھی فیوچر میں کچھ ہونے والا ہے وہ شاید ان کے لیے فیوریبل نہ ہو، اور وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید جو کچھ ہوگا فیوچر میں حالات ان کے کنٹرول سے نکل جائیں گے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کا بچپنا جو ہے وہ ان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو اور بہت شدید ذہنی دباؤ میں ان کا بچپنا رہا ہو، تو بڑی عمر میں جا کے ان لوگوں میں انگزائٹی ڈیولپ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ عموماً جو ہے وہ زندگی میں بعض دفعہ بعض لوگوں کو ناکامیاں ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کو کچھ ایسے حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بار بار ہو جاتے ہیں ایسے حادثات جس کی وجہ سے ان کو انگزائٹی ہوتی ہے۔ ویسے تو حادثات ہم سب کو زندگی میں سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر ان لوگوں کی کچھ وجہ سے کچھ ایسی شدید واقعات ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی ذہن کی فکسیشن ہو چکی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی شخص کو فون آ جائے کہ اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسکول سے آتے ہوئے، اور جب وہ ہاسپٹل کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور بار بار فون کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، تو جب تک وہ اسپتال پہنچتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر طرح کے برے خیالات آ سکتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر بعض ظاہر کے بعد میں حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ اپنی اعصاب پہ قابو پا لیتا ہے۔ مگر بعض لوگوں کی ایسی واقعات کی وجہ سے فکسیشن ہو جاتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ان کے بچے لیٹ ہوتے ہیں اسکول سے تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ لوگ فیوچر کے متعلق منفی سوچتے ہیں۔ فیوچر کے متعلق وہ یہی سوچتے ہیں کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور یہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ لوگ بعض دفعہ بعض حالات میں ذہنی دباؤ یا انگزائٹی یا ذہنی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک ذمہ دار شخص ہوں، واقعی یہ حالات ایسے ہیں کہ مجھے پریشان ہونا چاہیے۔ مگر اس پریشانی میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس پریشانی کے متعلق تو مسلسل سوچتے رہتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں نکالتے، کوئی اسٹریٹجی نہیں بناتے۔ تو بہت دفعہ لوگوں کو انگزائٹی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ بہت سی لوگوں کو ظاہر ہے کہ پریشانیاں ہمیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے حالات ہوتے ہیں جن کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، مگر ایک نارمل شخص ان کے سلوشن کی طرف سوچتا ہے۔ انگزائٹی والا شخص یہ سوچتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یا حالات اس کے قابو میں نہیں رہیں گے، یا جو بھی کچھ ہوگا وہ اس کے لیے فیوریبل نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ یہ فیئر آؤٹ آف پروپورشن وہ بڑھا دیتا ہے، وہ یعنی غلطی وہ یہ کرتا ہے کہ اس کو لاجیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ جیسے کہ ہم فیوچر کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمیں تو لاجیکل عقلی یا شعور کے پیمانے پہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا ہونے والا ہے فیوچر میں۔ ان لوگوں کی تھوڑی دیر کے لیے ان کا عقل اور شعور کو اپنے یہ سسپینڈ کر لیتے ہیں، اور ان کی ڈرائیونگ فورس جو ہوتی ہے وہ ان کا فیئر ہوتا ہے، ان کا خوف ہوتا ہے۔ تو جب یہ فیوچر کے متعلق جب بھی سوچتے ہیں تو جو بھی سینیریو بناتے ہیں اس کی بنیاد میں ان کا خوف چل رہا ہوتا ہے، نہ کہ ان کا شعور یا عقل چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے مزید یہ کہوں گا کہ قدرت نے ہماری باڈی میں دو سسٹم بنائے ہوئے، ایک کو ہم سمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، ایک کو پیراسمپیتھیٹک سسٹم کہتے ہیں۔ اب جب ہمیں کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمارا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ جسم میں ایسے ہارمون بناتا ہے جس سے ہماری دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہمارا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، کچھ آرگنز کو جو ہے بلڈ کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کافی سارے مختلف قسم کے کارٹیسول وغیرہ ہارمون بنتے ہیں جو کہ اس دوران ہماری جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ مگر جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے تو ہمارا پیراسمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے کیمیکلز بناتا ہے جو کہ سمپیتھیٹک سسٹم نے جو کیمیکل بنائے ہوتے ہیں ان کے برے اثرات سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے اور ان کو فلش آؤٹ کر لیتا ہے، جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پیراسمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ہمارے سمپیتھیٹک سسٹم میں جو فائٹ اور فلائٹ والا سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کو بریکیں لگا دیتا ہے۔ اب جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے ان لوگوں میں یہ سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے، یا ان کا اس پہ قابو نہیں رہتا، وہ بریکیں نہیں لگاتے۔ یعنی جب وہ کسی مسئلے کا سامنا کرتے ہیں تو اس دوران تو ان کا جو سمپیتھیٹک سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ سارے ہارمون بن رہے ہوتے ہیں ان کے جسم میں، جس کی وجہ سے ان کے ڈفرینٹ میکینزم ہیں جو خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔
مگر اس کے بعد وہ بریک نہیں لگاتے، اور جب کسی سچویشن کا سامنا کرتے ہیں تو سچویشن کے سامنا کرنے کے بعد بریک اس وجہ سے نہیں لگاتے کہ وہ بار بار اس واقعے کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ جب ہم کسی واقعے کے متعلق سوچتے ہیں، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے متعلق، تو ہمارے جسم میں ہمارے لاشعور کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم اس کے متعلق سوچ رہے ہیں، ایکچولی اس خطرے کا سامنا نہیں کر رہے، تو ہمارے جسم میں وہ تمام ہارمون بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اس وقت خطرے کے لیے ہونے چاہیے۔ تو اس میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے اکثر میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عادت بن چکی ہے، ہم اسی طرح سوچتے رہتے ہیں، ہم کیا کریں، ہم نہیں چاہتے کہ ایسے نہ سوچیں، مگر عادتاً پھر وہ نیگیٹو تھنکنگ، انگزائٹی کے لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے نیگیٹو تھنکنگ کی۔ تو اس میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیویٹ کیجئے، اور اپنے آپ کو یہ بات بار بار یاد دلائیے، جب بھی آپ مسلسل ہائی الرٹ سٹیٹ میں رہیں تو 2-3 گھنٹے بعد بریکیں لگا لیں۔ اپنے آپ سے کہیں کہ بریک، سٹاپ کر کے پیچھے سوچیے جائیے 3 گھنٹے، اور یہ سوچیے کہ یہ 3 گھنٹے جس ذہنی کیفیت سے آپ گزرے ہیں، اس میں آپ نے اپنے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ اپنے ذہن کو کوئی فائدہ دیا، اپنے جسم کو کوئی فائدہ دیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جن مسائل پہ آپ مسلسل سوچ رہے تھے 3 گھنٹے، ان کا کوئی حل آپ نے نکالا، کوئی اسٹریٹجی بنائی، یا صرف مسائل پہ ہی سوچتے رہے؟ تو جب آپ کی یہ عادت بن جائے گی کہ ہر تھوڑے دیر بعد آپ اپنے سوچنے کے انداز کو کوسچن کرنا شروع کریں گے، تو آہستہ آہستہ یہ سوچنے کا انداز جو ہے اس کو بریکیں لگنا شروع ہو جائے گی، اور یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو سننے کا، اور اگر آپ کو کوئی ذہنی مسائل ہیں جن کے متعلق آپ نے کوئی رائے لینی ہے تو اسکرین پہ نیچے میرا نمبر دیا گیا، آپ اس پہ واٹس ایپ یا ڈائریکٹ کال کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔